اچھا یہ بتائیے، دیکھیے جی کا 27 ترمیم جو کو امکانی ڈرافٹ ہے، کیا اس کے نیگیٹو اثرات پڑیں گے ہمارے صوبے پہ، ہمارے ملک پہ؟ ابھی تو ڈرافٹ ہے اور ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ اس ڈرافٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک ٹویٹ میرے کزن نے چلایا اس کے حوالے سے، تو اسی پہ بہت سارے لوگ ڈائلاگ کر رہے ہیں. مگر اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آئین بدلنے میں کیوں اتنا وہ آسانیت ہے. لائک وائی از اٹ سو ایزی ٹو چینج آور کانسٹیٹیوشن. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ویکنڈ میں 24 گھنٹے میں ہم اپنے کانسٹیٹیوشن بدل سکتے ہیں، کوئی نیا امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اوریجنل 1973 کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک مقدس چیز ہے جو کہ ہم سب کو جوڑتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹس کے ساتھ وہ اس فیڈریشن، اس وفاق کو توڑنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ 18th امینڈمنٹ کو مقابلہ کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں ان دا سینس کہ وہ آٹونومی ان سے لینا چاہتے ہیں، خود مختیار ان سے لینا چاہتے ہیں، اسپیشلی ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. I do not agree with a singular curriculum in Pakistan. We are different people, we are many nations in one nation. تو اس کا احترام لازمی ہے. یس. اچھا، یہ جو 73 کا آئین ہے وہ آپ کے دادا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. پیپلز پارٹی بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ آئین بھی ہمارے بانی نے بنایا تھا، اور ہم اس جو 27ویں ترمیم ہے وہ بھی لانا چاہتے ہیں، اس کی حمایت کریں گے، کیونکہ یہ اس کو مزید جو ہے وہ ہم بہتر کر رہے ہیں، عوام کو سہولیات دیں گے اور یہ عوام کی بہتری کے لیے لا رہے ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے اس موقف کو؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشن اس کے اوریجنل فارم، اس کے اصل فارم میں ہمیں اس کو واپس لانا چاہیے. اور ایک تو 26واں ترمیم کے ساتھ ہمارے جوڈیشری سسٹم بالکل ہی کمپرومائز ہوا تھا، اور یہ 27 امینڈمنٹ کے ساتھ اور بھی کمپرومائز ہو جائے گا. اور جو میرے دل سے بہت قریب ہے وہ ہماری خود مختاری ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے فی الحال اسی موجودہ پاکستان میں کافی نہیں ہے. ہمیں اور خود مختاری چاہیے، نہ صرف صوبائی کے حد تک مگر ڈویژن، ڈسٹرکٹ، یونین کونسل لیول سے اوپر تک. اگر یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے، ہمیں تو دیکھنا پڑے گا. ہم جو عوام ہیں یا جو سٹیزنز ہے یا جو سول سوسائٹی ہے، نہ ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں امینڈمنٹس کے لیے، نہ کوئی ریفرینڈم ہو، اور ہمیں بھی کوئی یقیناً نہیں ہے کہ الیکشنز، انتخاب کب ہوں گے. 2029 میں ہوں گے یا آگے بھی ہوں گے، جلدی بھی ہو سکتے. تو کوئی عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے پاکستان میں، ڈیموکریسی نہیں چل رہی ہے پاکستان میں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کہ جو اوریجنل بحالی اگر ہونے کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر 18 امینڈمنٹ بھی رول بیک ہو جائے گی ڈیفینیٹلی اس میں، جب وہ اوریجنل پوزیشن میں آ جائے گا 23 والی میں، تو 18 امینڈمنٹ ویسے ہی رول بیک ہو جائے گی. تو یہ ایک تو آپ کا یہ جو مطالبہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور 18 امینڈمنٹ سے پہلے صوبائی خود مختاری کا تو تصور ہی نہیں تھا، فیڈرل ایک مضبوط یونٹ تھا. آئی تھنک صوبائی خود مختاری ہمیشہ ایک بھٹو صاحب کا ارادہ تھا. اس نے سندھ کو سندھی دیا ایز اے نیشنل لینگویج. لوگ اس کو اس کے لیے کریڈٹ نہیں دیتے ہیں. اکثر لوگ ایکچولی ان کو، اسپیشلی خاص طور پر لیفٹسٹ، اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں، وہ بھٹو صاحب کو نظر انداز کرتے، مگر ایکچولی وہ خود مختاری میں فیور میں تھا. اور اگر وہ کچھ زیادہ لمبا عرصہ رہا تھا حکومت میں تو شاید کوئی نہ کوئی 18th امینڈمنٹ کا کوئی نہ کوئی چیز آتا تھا. الیکشن سے پہلے آپ کے کزن بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ 17 منسٹریاں جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہیں، وہ واپس ہونی چاہیے. لیکن اب یہ جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اس میں تو جو سندھ کو یا صوبوں کو ملی ہوئی منسٹریاں ہیں وہ بھی وفاق کو جاری ہیں. اس پہ آپ اپنے کزن کو کیا کہیں گے؟ میں اپنے کزن کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. میں براڈلی اسپیکنگ گورنمنٹ سے بات کروں گا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہے جو کہ فیڈرل کی طرف جا رہے ہیں، ایک وہ بہانہ بنا رہے کہ پروونشل گورنمنٹس نے ابیوز کیا یہ جو پریویلیجز ہیں جو انہوں نے دی گئی تھی.
مگر مجھے لگتا ہے کہ ابیوز ایکچولی سینٹر سے ہو رہا ہے، وفاق سے، اپنا مرکز سے ہو رہے، ہماری طرف سے نہیں ہو رہے، تخت سے ہو رہے، اسلام آباد سے ہو رہے. اور اگر ہم لوکل باڈیز دوبارہ شروع کریں گے تو اس طرح کے مسئلے مسائل شاید ہوں گے مگر کم پڑیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ 2 مرتبہ ہمارے ملک میں لوکل باڈیز ہوئے تھے اور اس وقت چیزیں کافی ایفیشینٹلی سے ہو رہے تھے. اور سو آئی تھنک لوکل باڈیز ان مائی اوپینین از دا بیسٹ وے ٹو گو. اچھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک وقت حکومت میں 26 ترمیم بھی وہی لائے جس میں آپ کے جو عدالتی سسٹم ہے وہ پورا پیرالائز ہو چکا ہے. اس وقت جو 27 ترمیم ہے وہی گورنمنٹ لا رہی ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں وہ عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں یا ویسے؟ نہیں، وہ تو عوام کا کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. عوام کا کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اگر عوام کا پرواہ کرتے تھے تو وہ کنال کا منصوبہ بھی نہیں چلاتے تھے اور اس کو جلد سے جلد ختم کر دیتے تھے. سو دیٹس بس. تھینک یو. بڑی مہربانی.